اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے میں سورہ کہف کا بیان چل رہا ہے اور اس میں اللہ تعالی نے جن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں بہت اہم چیزیں ہیں جن میں سے کچھ کا تعلق قیامت کے قرب سے ہے۔ مثلا یاجوج اور ماجوج کا ذکر فرمایا ہے اور یہ قیامت کی علامات میں سے صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے یہ بھی بتایا ہے کہ لوگوں کی حالت قرب قیامت میں کیا ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سورت کے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور یہ بتایا کہ جو لوگ اس کی ابتدائی اور انتہائی 10 آیات پڑھتے رہیں گے یا ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی پڑھتے رہیں گے تو اگر دجال آ گیا تو وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالی نے اس صورت میں اپنی قدرت کے عجائبات کا بھی بیان کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالی نے اصحاب کہف کے بارے میں بتایا کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھے اور 309 برس تک ان پہ نیند کی کیفیت طاری رہی اور اس کے بعد انہیں زندہ کیا گیا۔ پھر اللہ تعالی نے یہ بھی بات بتلا دی کہ 2 بھائی تھے اور مکہ مکرمہ والوں کو بتایا کہ جس مال اور دولت پہ آج تمہیں اتنا غرور ہے، تم سے پہلے بھی دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں اور ان کے کبر کے جملے اور تکبر کی باتوں نے انہیں ڈبو دیا اور ان کے باغ پر ایسی مصیبت اور تباہی نازل ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالی نے اسی صورت میں جو ذکر کیا ہے، کل جو بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے متعلق کہ انہوں نے سفر کیا اور اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ تو وہ چیزیں تو ایسی تھیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں اور اس کے بیان میں بار بار یہ حوالہ آتا رہا کہ یہ چیز بخاری میں آئی ہے اور صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس کو بعد میں ذکر کریں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں اس قصے کے متعلق اور یہ سفر جو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا تھا 3 روایات نقل کی ہیں اور تحریر فرمائی ہیں، اور یہ تینوں روایات کافی طویل ہیں۔ جو کتاب اب ہمارے سامنے ہے 4725 نمبر کی حدیث ہے اور اس میں اور پھر 26 میں اور 27 میں ان تینوں میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کیا اس معاملے میں موقف تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی، اور اس زمانے میں بعض لوگوں کو جو اشکال پیش آیا یا انہوں نے ان معاملات میں گمراہی کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی تو کیسے ان کا رد ہوا۔ تینوں روایات آپس میں ملتی جلتی ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا چونکہ فرق ہے اس لیے تینوں ہی کو سن لیں تو اس میں بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں جو ایک ہی روایت سے نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اپنے خادم سے کہ میں برابر سفر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں پر 2 سمندر یا دریا آپس میں ملتے ہیں، اور اگر یہ صورت نہیں ہے یعنی اتنی جلدی یہ سفر طے نہیں ہو رہا اور وہ مقام مجھے نہیں ملتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، امضی حقبا میں بہت دیر تک اس راستے پہ چلتا رہوں گا۔
یہ آیت جو ہے کل کے بیان میں گزر چکی اور یہاں سے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہوتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد حقوبہ کی تشریح کی ہے کہ اس کا مطلب ہے زمانن وجمع احقاب، کہ حقوبہ کا مطلب حقب کہتے ہیں زمانے کو، اور اس کی جمع جو ہے وہ احقاب ہے، یعنی زمانے کئی ایک زمانے، اور حقب جو ہے وہ عربی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ یہاں فرمایا ہے اس کے مطابق عربی میں ایسے زمانے کو کہتے ہیں جس کی انتہا معلوم نہ ہو، جیسے اردو میں بولتے ہیں کہ طویل مدت تک، تو وہ ایک بہت لمبا عرصہ معلوم ہوتا ہے یا آدمی اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے، یہ چیز انہوں نے یہاں پر فرمائی۔ اور یہ چونکہ اس آیت کی تشریح کل ہو گئی ہے اور کچھ اس حدیث میں آ رہی ہے، اس لیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حمیدی یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور وہ سفیان سے اور وہ عمر ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ سب ان سے بیان کرتے ہیں، اور عمر ابن دینار کہتے ہیں کہ مجھے سعید بن جبیر حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتائی۔ یہ سعید ابن جبیر مشہور تابعی ہیں اور شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے، اور یہ وہی ہیں جنہیں حجاج ابن یوسف نے پھانسی دے دی تھی، اور ان کا جب انتقال شہادت ہوئی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اتنا علم اس شخص کے پاس تھا کہ اللہ کی زمین پہ کوئی ایسا نہیں تھا جو اس علم کا محتاج نہ ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما خود بھی کہتے تھے بعض لوگوں سے کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو حالانکہ سعید تم میں موجود ہیں، مطلب یہ تھا کہ انہیں اللہ نے علم بہت سا دیا ہے، مجھ سے سیکھا ہے، تو ان سے جا کر فتویٰ لے لو، دریافت کر لو۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قلت لابن عباس، میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ یہ جو نوف بکالی ہے ایک آدمی کا نام ہے، یزعم یہ کہتا ہے کہ ان موسیٰ صاحب الخضر، یہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے خضر کے ساتھ، تو کل بھی عرض کیا تھا کہ دونوں طرح اسے پڑھا گیا ہے، پروناؤنس کیا گیا ہے، خضر کے ساتھ بھی اور خضر کے ساتھ بھی۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ان کے ساتھ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیسا ہوا موسیٰ صاحب بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، یہ تو کوئی اور تھے۔ فقال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کیسی واضح انہوں نے تردید کر دی، اور اس کی دلیل وہ آگے دے رہے ہیں۔ اب ہمارے زمانے میں جو لوگ اس فلسفے کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی اور تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ اسی حدیث کا اتنا ٹکڑا نقل کر دیتے ہیں کہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے نوف بکالی کے متعلق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ نوف بکالی یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نہیں تھے، بس اتنا جملہ نقل کر دیں گے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں یہ بات پھیل گئی تھی، اگلا جملہ نہیں نقل کرتے۔ تو جو آدمی ان مراجع سے اور ان کتابوں سے واقف نہیں ہے، وہ اردو میں جب اتنا ہی پڑھتا ہے تو کہتا ہے ہاں بھائی ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ گڑبڑ، یہ جھوٹ ہے، اور بہت بڑے جھوٹ ایسے ہی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں بغیر اس بات کے کہ وہ اللہ کا خوف کریں۔ ایک زوم ہے فاسد، ایک غلط چیز ہے، اس کا انہوں نے بنیاد رکھنی ہے بس۔ تو انہوں نے کہا کذب عدو اللہ، یہ نوف بکالی جو ہے جھوٹ بکتا ہے، خدا کا دشمن۔ حدثنی ابی بن کعب، مجھ سے حدیث بیان کی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے، اور یہ وہی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اقرأ امتی، میری امت کے سب سے اچھے قرآن پڑھنے والے یہ ہیں، اور انہیں اللہ نے ان کا نام لے کے سلام بھیجا تھا۔ یہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ میں نے ان سے سنا، اور انہوں نے فرمایا کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی،
کہ ان موسیٰ قام خطیبا فی بنی اسرائیل، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا انہوں نے۔ اب یہ سب باتیں ایسی ہیں جو قرآن پاک میں نہیں ہیں، لیکن حدیث میں یہ اضافے مل جائیں گے، تو اس لیے قرآن پاک کی تشریح کرنا حدیث کے بغیر ممکن ہی نہیں رہتا۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ واقعہ یہاں کہاں سے آ گیا ہے، کیا سبب ہو گیا تھا، کیوں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا تھا کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ تو اس لیے جو آدمی بھی قرآن پاک کی تفسیر حدیث کے بغیر کرنا چاہے گا وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے یہاں دیکھیے یہ جتنے بھی اضافے آتے جا رہے ہیں ہم رک رک کے اس کے متعلق عرض کرتے رہیں گے۔ تو اصل قصہ یہاں سے شروع ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا بنی اسرائیل میں، فسئل، آپ سے پوچھا گیا کہ ای الناس عالم، سب سے زیادہ علم والا آدمی کون ہے؟ اگلی روایت میں پتا چلے گا کہ یہ سوال اس آدمی نے کیوں پوچھا تھا، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس پہ اس واعظ کا بڑا اثر ہوا اور اسے خیال ہوا کہ اتنا علم حضرت کے پاس ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اس سے زیادہ علم کیا دنیا میں کسی کے پاس ہوگا۔ تو جب اس نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے، فقال انا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں۔ فعتب اللہ علیہ، اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عتاب فرمایا۔ عتاب کا لفظ لائیں، اور عتاب کا مطلب یہ ہے کہ محبت سے ناراض ہونا، کہ سرزنش، تنبیہ کرنا، اور اس کے ساتھ محبت بھی ہو تاکہ وہ جو چیز جس وجہ سے عتاب ہوا ہے وہ ٹھیک بھی ہو جائے اور تعلق بھی قائم رہے۔ تو معتوب جو ہوتا ہے، جس پہ عتاب کیا جاتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ محبت انسان کی ہوا کرتی ہے، یہ آدمی معتوب جو ہے علیہ باللہ مردود نہیں ہوتا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ نہیں چاہیے جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کی راہ جو گمراہ ہوئے۔ وہاں بعض لوگوں نے ترجمہ کر دیا ہے جو معتوب ہوئے، تو یہ ترجمہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ معتوب جو ہوتا ہے جس پہ عتاب نازل ہوتا ہے، تو عتاب کا مطلب ہے کہ محبت کے ساتھ غصہ، محبت کے ساتھ تنبیہ، سرزنش، ہلکی سی ڈانٹ، محبت کے ساتھ۔ تو وہاں تو ذکر ان کا ہے جن پہ غضب ہوا ہے خدا کا اور جو گمراہ ہوئے ہیں، تو وہ معتوب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہ باتیں بظاہر چھوٹی چھوٹی، لیکن جب تک انسان نے تعلیم باقاعدہ طور پہ گہری سمجھ نہ ہو اس میں، قرآن پاک کا معاملہ اور حدیث کا معاملہ بہت مشکل پیش آتی ہے۔ پھر فعتب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اذ لم یرد العلم الیہ، کہ انہوں نے کیوں نہیں ایسے کیا کہ علم کو اللہ کی طرف لوٹا دیتے، یعنی یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ علم والا ہے، یا یہ کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کو جانتا ہے۔ فأوحى اللہ الیہ، تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ ان لی عبدا بمجمع البحرین هو اعلم منک، کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین میں ہے، اور مجمع البحرین میں اس شخص کے پاس تو وہ آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ یہ اب دیکھیے قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا، یہ حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے، بخاری سے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان حدیث کا بھی علم ساتھ حاصل کرے تاکہ پتہ چلے اصل بات کیا تھی۔ قال موسیٰ علیہ السلام بولے اور کہنے لگے یا رب فکیف لی بہی، اللہ میں اس آدمی تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تاخذ معک حوتا، ایک مچھلی لے لو اور اسے مکتل میں رکھ لو۔ مکتل ناشتہ دان، ناشتے کے لیے، راستے میں سفر کے لیے، جو کوئی بھی کھانے کے لیے برتن رکھتے ہیں وہ۔ اور جہاں تم دیکھو کہ فقدت الحوت، کہ مچھلی گم ہو گئی ہے، فہو ثم، وہ جگہ ہے جہاں تم نے ٹھہرنا ہے، وہاں وہ آدمی مل جائے گا۔ تو انہوں نے مچھلی لی اور اسے اپنے ناشتہ دان میں رکھا، پھر تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے
خادم جو تھے وہ بھی گئے یوشع بن نون. یہاں پر یوشع بن نون کا لفظ آ گیا ہے، اس کی تصریح ہو گئی، پتہ چل گیا کہ اس دوسرے کا نام یوشع بن نون تھا، قرآن میں یہ نہیں ہے کہیں. تو حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بعد میں نبوت دی گئی، تورات میں بھی ان کا ذکر آتا ہے. حتی اذا اتیا الصخرۃ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہنچے ہیں، ایک چٹان تھی راستے میں، پتھر تھا بہت بڑا، تو ان دونوں نے اپنا سر وہاں رکھا اور دونوں سو گئے. اور پھر اتنے میں مچھلی جو تھی وہ نکلی خود ہی اس سے، اور خرج منہ، اس برتن سے نکل کے فسقط فی البحر، اور اس نے کیا کیا، سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا، چلی گئی. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا سمندر میں. اب یہ جو آیت ہے اس سے پہنچنے سے پہلے کیا ہوا تھا قرآن نے اتنا نہیں بتایا، یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ اس موقع پر کیا ہوا تھا. وَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاقِ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جہاں سے بھی وہ مچھلی گزری ہے تو پانی کے بہاؤ کو اس کے گزرگاہ سے روک دیا، یہاں تک کہ وہ طاق کی طرح بن گیا، سرنگ کی طرح بن گیا. مچھلی پانی میں گئی تو جہاں جہاں وہ جاتی تھی، پانی اوپر سے گزرتا تھا، نیچے سے گزرتا تھا، درمیان میں جو راستہ اس کا تھا وہ گول سوراخ بن گیا. یہ اللہ تعالی نے رکھا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جو سو رہے ہیں، یہ لوگ جب اٹھیں گے تو پھر مچھلی نے کیسے پتا چلے گا، تو وہ نشانی گویا کہ ہو گئی. تو کیا ہوا پھر اس کے بعد وہ طاق کی طرح بن گیا راستہ، سرنگ بن گئی. جب فلما استيقظ نسي صاحبه ان يخبره بالحوت، تو جب وہ اٹھے ہیں یعنی کون، حضرت یوشع علیہ السلام، تو وہ بھول گئے کہ اپنے ساتھی کو بتائیں مچھلی کے متعلق کہ کیا ہوا. فانطلقا، وہ دونوں چلتے رہے، بقیۃ یومہا ولیلتہما، وہ جو رات باقی تھی اور دن باقی تھا، پوری رات اور پورا دن وہ پھر چلتے ہی رہے. حتی اذا کان من الغد، یہاں تک کہ جب اگلی صبح ہوئی تو اب یہ ایک دن اور ایک رات میں کتنا 15-20 میل تو چلے ہی ہوں گے، تھکتے بھی ہوں گے، ٹھہرتے بھی ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، یہ سب چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ اگلا دن آ گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس خادم سے کہا، دوست سے، کہ لے آؤ وہ کھانا، آتینا غداءنا، صبح کا کھانا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اور یہ جو سفر ہوا ہے اس سے ہم بہت تھک گئے، تکلیف پہنچی ہے، تھکن ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلنا تھا قرآن نے یہ بیان کر دیا، لیکن کتنا چلے ہیں قرآن نے یہ نہیں بتایا، حدیث نے اس کی شرح کر دی. اس حدیث کے راوی جو ہیں ان کا بھی ذکر آتا ہے. اچھا، قال ولم یجد موسیٰ النصب، اور بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تھکن نہیں ہوئی. حتی جاوزا المکان الذی امر اللہ بہ، یہاں تک کہ جب انہوں نے وہ جگہ عبور کر لی جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا تو انہیں تھکن محسوس ہونا شروع ہو گئی. یہ ہے وہ چیز جو کل آئی تھی نا کہ آدمی کی جب تکمیل ہو جاتی ہے، کامل ہو جاتا ہے، جتنا جتنا تکمیل ہوتی جاتی ہے، عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی اتنا فضول کاموں سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے. تو انہوں نے اپنے اس نوجوان سے کہا کہ ان سے کہا نوجوان نے، ارأیت اذا وینا الی الصخرۃ، حضرت وہ جو ہم رکے تھے نا چٹان کے پاس، فإنی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا تھا مچھلی کا آپ کو بتانا. اور پھر پوری آیت وہ جو آئی ہے انہوں نے یہاں پر ذکر کر دی. یہ درمیان میں آیات بھی ذکر کرتے جاتے ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوں گی یا راویوں نے اس میں رکھ دی ہیں. بہرحال وہ آیات بھی آتی جاتی ہیں ساتھ ساتھ، تو مطلب یہ کہ اس کی تشریح ہو رہی. قال فکان للحوت سربا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو دیکھا، یعنی
وہ جو حوت تھی مچھلی اس کے جو سرنگ بن گئی تھی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کے ساتھ جو نوجوان تھا عجبا، ان کے لیے بڑی عجیب چیز تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر وہ آیت آ گئی کہ ذالک ما کنا نبغی، یہ وہی جگہ ہے جس پہ ہم نے جانا تھا۔ اور فرتدا علی آثارہما قصصا، اور یہ دونوں لوٹے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجعا، یہ دونوں واپس گئے، موسیٰ بھی اور خضر علیہ السلام بھی، یقصان آثارہما حتی انتہایا الی الصخرۃ، یہاں تک کہ یہ اسی چٹان کے پاس پہنچے جس چٹان کے پاس یہ اس سے پہلے دن تھے۔ تو ایک دن رات کا سفر یہ ہو گیا تھا، پھر پلٹے ہیں ایک دن اور رات کے سفر میں۔ تو جب پہنچے ہیں فَإِذَا رَجُلٌ، تو وہاں انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو، اس نے چادر اوڑی ہوئی تھی سر سے پاؤں تک، یعنی پاؤں کے نیچے بھی چادر دی ہوئی تھی۔ مسجہ کا لفظ آیا تو اس کا مطلب ہے پاؤں کے نیچے بھی اور سر کے نیچے بھی مکمل چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا تھا۔ فسلم علیہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ اب یہ چیز قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث بتاتی ہے بیچ بیچ کی چیزیں کہ کیا ہوا۔ تو خضر علیہ السلام نے جب سلام سنا تو ان کا وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، ہماری زمین میں سلامتی کہاں سے آ گئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہاں حالات شاید خراب ہوں گے ملک کے۔ تو انہوں نے کہا اب سلامتی کا دور کہاں ہے؟ اور یا یہ مطلب یہ ہے کہ یہاں سلام کرنے والا کون آ گیا ایسے ویران علاقے میں؟ تو انہوں نے کہا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں علیہ السلام۔ تو خضر نے کہا کہ موسیٰ بنی اسرائیل والا علیہ السلام۔ قال نعم، انہوں نے کہا جی۔ اتیتک، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، لتعلمنی مما علمت رشدا، تاکہ آپ مجھے وہ چیز سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو رشد، ہدایت کی چیز آپ کو دی ہے۔ قال خضر علیہ السلام بولے اور نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے، صبر نہیں ہو سکے گا، ٹھہر نہیں سکو گے۔ یا موسیٰ، اور اے موسیٰ دیکھو علیہ السلام، انی علی علم من علم اللہ علمنی، مجھے پاس ایک ایسا علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، لا تعلمہ انت، جسے آپ نہیں جانتے۔ ایک علم ہے بس اللہ نے دیا ہے اور اسے آپ نہیں جانتے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ، اور آپ کے پاس بھی ایک ایسا علم ہے، علمک اللہ، جسے اللہ نے آپ ہی کو سکھایا ہے، لا علمہ، اسے میں نہیں جانتا۔ یہ دلیل ہے بعض لوگوں نے لی اور وہ کہتے ہیں نبی یہ بھی تھے اور نبی وہ بھی تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریعات کے نبی تھے، شریعت کے نبی تھے، اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام تکوینیات کے نبی تھے کہ اس کائنات میں اسرار و رموز کیا ہیں، اتار چڑھاؤ کیا ہے، مرنا کس نے ہے، حکومت کس کی پلٹنی ہے، فتح کس کی ہونی ہے، شکست کس کی ہونی ہے، یہ چیز۔ کل کے بیان میں جو ہم نے عرض کیا تھا علم کی 3 قسمیں، یا ایک قسم اور دوسری قسم کے آگے 2 قسمیں، اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جو آخری قسم ہے سب سے ٹاپ کا علم ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ وہ جو دوسری قسم ہے نا، کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسا علم دے دے جو صحیح سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، لیکن اسے پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ فلاں قوم آ رہی ہے، فلاں بادشاہ چلا جائے گا، فلاں کا فلاں سے تعلق ایسا ہو جائے گا، فلاں جگہ فلاں کا رشتہ ہو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں شریعت کے اسرار و رموز کا علم جو دوسرا ہے، کہ اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس آیت میں یہ چیز بھی ہے، اس حدیث کو بتایا ہے تو دیکھو اس حدیث کے مقابلے میں یہ بھی آ گئی ہے، اس حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ یہ جو علم ہے نا، اس کے متعلق عرض کیا تھا کہ یہ اس پہلے سے بھی بڑا، اور ترتیب یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ علم تو شریعت کا ہی، صحیح عقیدہ اور حلال کا رزق اور اتباع سنت، یہ سب چیزیں ہیں، بس سب سے اعلیٰ علم یہی ہے۔ ایک آدمی کو ساری زندگی نہیں پتا چلا کہ شریعت کی اس میں کیا حکمت ہے، کیوں کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ایک عام سمجھدار آدمی بھی کہہ دے گا
کہ جی تاکہ سب کا اجتماعیت یکسانیت ہو جائے، بڑی وہ چلی ہوئی ہے نا ہوا اتحاد کی مسلمانوں کی، تو سارے ہی متحد ہو جائیں ایک طرف، یہ تو کوئی عام آدمی بھی بتا دے گا۔ فرض کیجئے ایک آدمی رکشہ چلاتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کیا نقصان ہے اس کا، کچھ بھی نہیں، وہ کعبے کی طرف اگر منہ کر کے نماز پڑھتا رہتا ہے اور یہ حکمت اس کے دماغ میں نہیں آتی تو اس کی ذہنی سطح اتنی بلند نہیں۔ تو سب سے اعلیٰ چیز تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے مسائل جو بتاتے ہیں وہ ہے اصل چیز، کہ یہ چیز تمہیں اللہ کے قریب کر دے گی، اس کام کو کرو گے اتنا ثواب ملے گا، یہ چیز کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے، یہ چیز کرو گے نجات ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب آدمی کی ذہنی سطح اللہ کا قرب تعلق بڑھتا ہے تو پھر اس انسان پر حکمت القاء کی جاتی۔ مثلاً حدیث میں آیا ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک حلال کا لقمہ کھائے اور جھوٹ نہ بولے تو اللہ اس کی زبان پہ حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، چلا لگائے ایسا کہ صرف وہی کھاؤں گا جس کے متعلق 100% یقین ہے کہ یہ حلال کا پیسہ ہے، حلال کا کھانا ہے، اور بالکل جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ایسا چلا جب لگاتا ہے تو طبیعت میں قید بندش لگ جاتی ہے اندر ہی اندر اپنے ہی، اور آدمی پابند ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک چلا ایسے کرتا ہے 2-4 مرتبہ تو طبیعت میں بڑا فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس اس بات کا خوگر ہو جاتا ہے کہ اچھا پابندی کرنی ہے حلال اور حرام کی، اچھا پابندی کرنی ہے سچ اور جھوٹ کی۔ تو اس لیے شریعت کا علم سب سے بالا ہے، اس کے بعد یہ حکمت ہے، اور یہ حکمت جو ہے اس علم سے کہیں اچھی ہے کہ پتہ چلے کس کی حکومت گری اور کون اوپر آیا، اور کس کا تخت کم ہوا اور کس کا زیادہ ہوا، کون کس ملک پہ حملہ کر رہا ہے اور کس کے ہاں لڑکا پیدا ہو رہا ہے یا لڑکی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ علم بہت بڑی چیز ہے، اور چند ایک لوگ ہی گزرے ہیں امت میں جنہیں اللہ نے اس چیز سے خاص طور پہ نوازا تھا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کتاب کو نہ لکھتا، اور اسی طرح ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے کہ میں اس کتاب کو نہ لکھتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم نہ دیتے۔ اور ابن عربی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شریعت کے کاموں میں جو حکمتیں ہیں نا، جنہیں آپ کہتے ہیں لاجکس، اس کی لاجک کیا ہے اس کام کی، مجھ سے فرمایا یہ بیان کرو وگرنہ تمہیں زندہ آگ میں چلا دے گا کوئی چیز، یعنی یہ خدا کی طرف سے تمہیں سزا ملے گی، آگ میں جل جاؤ گے۔ تو پھر جا کر میں نے یہ کتاب لکھی۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس بھی ایک علم ہے جسے میں نہیں جانتا، اور وہ اللہ نے آپ کو دیا، اور میرے پاس جو علم ہے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ نہیں جانتے۔ تو اس لیے بنیاد بتا دی کہ آخر کیوں اور میں اور آپ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ مجھے اپنے ساتھ بندھا ہوا پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی مخالفت نہیں کروں گا۔ یہ آیت کل گزری۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو فَلَا تَسْأَلْنِی عَنْ شَيْءٍ، آپ کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھئے، حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِکْرًا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا اگر بتانا شروع کروں تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ نہیں پوچھیں۔ یہ بھی آیت گزر گئی کل۔ فَانْطَلَقَا، وہ دونوں چلے، يَمْشِيَانِ عَلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو سمندر تھا اس کے ساحل پر دونوں چل رہے تھے۔ فمرت سفینۃ، تو ایک ناؤ آئی، فکلموہم، ان سے بات چیت ہوئی، ان یحملوہم، اور ناؤ والوں نے کہا تاکہ انہیں بٹھا لیں، فعرفوا الخضر، تو وہ پہچان گئے اس خضر علیہ السلام کو، رہتے ہوں گے اسی علاقے میں، کہیں آتے جاتے ہوں گے، ملاقات ہوتی ہوگی تو انہوں نے پہچان لیا۔ فحملوہ بغیر نول، تو انہوں نے بغیر اجرت کے ان دونوں کو بٹھا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور خضر علیہ السلام کو بھی۔ یہ اب تفصیلات قرآن میں نہیں آئی، یہ حدیث بتاتی ہے، اس لیے تفسیر جو ہے وہ بغیر صحیح حدیث کے علم کے نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ اتنا جاننا ضروری ہے کہ پتہ چل جائے آدمی کو کہ یہ حدیث کس کتاب میں آئی ہے۔
اس پہ کس نے جرا کیا ہے، یہ سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے؟ لوگوں نے اپنے پاس سے کیا بات اس میں بنا لی۔ ابھی آئے گی انشاءاللہ ایسی بات اور بھی حدیث کی۔ تو جب وہ بیٹھے ہیں کشتی میں، ناؤ میں، لم یفجعوا الا والخضر قد قلع لوحا، تو کچھ دیر نہیں گزری کہ اچانک حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے من الواح السفینہ، ناؤ کے تختوں میں سے ایک تختے کو اکھیڑ دیا۔ تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قوم حملونا بغیر ناول، عجیب کام کیا ہے، انہوں نے ہم پہ احسان کیا، بغیر پیسے لیے ناؤ میں بٹھا لیا، اور آپ اس کے بعد آگے بڑھیں اور آپ نے ان کی کشتی کو ٹکڑے کر دیا، توڑ دیا۔ لتغرق اہلھا، اس فعل کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ڈوب جائیں مسافر۔ لقد جئت شیئا امرا، اور آپ نے تو بڑا عجیب کام کیا۔ یہ آیت کل گزری۔ قال الم قل انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکو گے۔ یہ آیت بھی کل گزری۔ انہوں نے کہا نہ پکڑو، نہ مجھ پہ مواخذہ حضرت کیجئے جو میں بھول جاؤں، تو پہلی مرتبہ تو بھول گئے۔ یہ آیت بھی کل گزری۔ پھر اس کے بعد آیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ وَقَانَتِ الْأُولَى مِن مُوسَىٰ نِسْيَانًا، یہ پہلی بار تو موسیٰ علیہ السلام سے واقعی بھول ہو گئی، یہ قرآن نے نہیں خود کہا۔ پھر اس کے بعد وَجَاءَ عُصْفُورٌ، ایک چڑیا آئی۔ چڑیا ایک تو وہی ہے جو ہمارے ہاں مشہور ہے، اور ایک یہ بھی ہے کہ چڑیا کی طرح کا کوئی پرندہ، اتنی چھوٹی سی کوئی چیز آئی، اور اس نے کیا کیا کہ علی حرف السفینہ، وہ اس ناؤ کے کنارے پر بیٹھی۔ فنقر فی البحر نقرۃ، اور اس نے ایک مرتبہ چونچ ڈبو دی پانی میں، سمندر میں، اور چونچ کو باہر نکال لیا جیسے ہوتا ہے عام طور پہ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اس کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ما علمی و علمک، آپ کا علم جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اور میرا علم جو خدا نے مجھے دیا ہے، من علم اللہ، اللہ کے مقابلے میں یہ اتنا بھی نہیں ہے، الا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، جتنا کہ اس چڑیا نے اس سمندر کا پانی کم کر دیا۔ اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے مثال پیش کی تھی، وگرنہ حقیقت میں تو سمندر کی بھی تو کوئی حد ہے، اس کا پانی بھی پیمائش کیا جا سکتا ہے۔ آج کل تو بہت آسانی سے، اللہ کا علم تو لامنتہا ہے، اس کو کون پیمائش کر سکتا ہے۔ پھر یہ دونوں کشتی سے باہر تشریف لائے اور چلنے لگے ساحل پر۔ تو حضرت خضر نے دیکھا ایک بچے کو جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ بھی فقرہ قرآن میں نہیں آیا کہ بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پھر انہوں نے خضر نے پکڑا اس بچے کے سر کو اور اپنے ہاتھ سے اتنا زور سے اسے کھینچا کہ اس کا سر الگ کر دیا۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے، یہ قرآن پاک کی وہی آیت آ گئی کہ آپ نے ایک پاک جان کو بغیر جان کے قتل کر دیا، لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو اس سے بڑا کام ہے جو پہلا تھا۔ قال بہذا اشد من الاولی، تو موسیٰ علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا یہ پہلے سے بھی زیادہ سخت کام کیا، پہلے تو کشتی توڑی تھی نا، یہ تو جان کو قتل کر دیا۔ پھر آیت لائیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں کچھ پوچھوں تو مجھے آپ بے شک اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، اور پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ گاؤں میں پہنچے اور انہوں نے کھانا مانگا اور انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے دیکھا ایک دیوار تھی، یہی آیت ہے پوری، یرید ان ینقض، وہ دیوار گرنا چاہتی تھی۔ قال مائل، کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ قال مائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ دیوار جھکی ہوئی تھی، گرنا چاہتی تھی یعنی مائل تھی، زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فاقامہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اسے سیدھا کر دیا۔ بعض روایات میں وہی آتا ہے نا کہ انہوں نے اشارہ کیا اور دیوار ٹھیک ہو گئی، بعض لوگ کہتے ہیں۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بات کی اور انہوں نے کہا ہم اس قوم کے پاس آئے ہیں جن نے کھانا نہیں کھلایا اور نہ ہی ہماری دعوت کی نہ مہمان نوازی کی، اور لوشے لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس سے پیسے لے لیتے۔ تو انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہاں سے شروع کر کے پھر وہ آیت لے آئے ہیں ساری کی ساری کہ انہوں نے بتایا یہ چیزیں تھیں جن پہ آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وددنا، ہمیں تمنا ہوئی ان موسیٰ کانا صبر، کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، حتی یقص اللہ علینا من خبرہما، یہاں تک کہ اللہ ان دونوں کی اس ملاقات میں جو اور چیزیں جو کوئی خدا کی طرف سے تھیں، کوئی قصہ، اللہ تعالیٰ اور طویل اس کو بیان کرتے۔ کاش موسیٰ علیہ السلام چپ رہتے۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر بیان کرتے تھے کہ کانا امامہم، قرآن پاک میں لفظ ہے نا کانا وراءہم ملک، یہاں ورا کا لفظ ہے نا، کل جہاں پڑھ رہے تھے یہ ہے آیت نمبر 68 نہیں 78 89 میں، کانا وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، اور کہا کہ وراءہم، ورا کا مطلب عرض کیا تھا نا پیچھے اور آگے دونوں لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح میں ورا کی فرمایا امام، یعنی آگے۔ ایک بادشاہ کی سلطنت شروع ہوتی ہے جو ظلم سے لوگوں سے کشتیاں لے لیتا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی بھی تفسیر بیان کرتے تھے کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ وہ جو غلام تھا لڑکا وہ کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے۔ یہاں دیکھ لیں تو یہاں بھی آیا ہے، یہ 80 نمبر جو آیت ہے نا اس میں یہ بات دیکھیے زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں آیا ہے وَأَمَّا الْغُلَامُ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی یہی پڑھا وَأَمَّا الْغُلَامُ، یہاں آیا ہے فَكَانَ، اگلا لفظ انہوں نے بھی یہی بخاری میں آ گیا فَكَانَ، اس کے بعد آیا أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مسلمان تھے، اور یہاں پر لفظ یہ آ گیا ہے کہ فَكَانَ كَافِرًا، فَكَانَ کے بعد اور أَبَوَاهُ کے درمیان ایک لفظ اور آ گیا ہے کافرن کا۔ اس کو پرانے مفسرین جو تھے وہ کہتے تھے کہ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قرات ہے، تو قرات سے مراد یہ تھی کہ تفسیر ہے، قرات سے وہ مراد نہیں ہے جو کبھی کبھی عرض کرتے ہیں کہ اس لفظ کو یوں بھی پڑھا ہے اور اس لفظ کو یوں بھی پڑھا ہے، آج بھی انشاءاللہ کوئی لفظ ایسا آ جائے گا۔ اور اسی وجہ سے اہل تشریح بھی اور یہ مستشرقین بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس پہ سب کا اتفاق نہیں ہے۔ یہ دیکھ لو بخاری میں وہ کہتے ہیں اس قرات میں آگے کافرن کا لفظ بھی ہے، جو تمہارا قرآن لکھا ہوا ہے اس میں کافرن کا لفظ ہے ہی نہیں، تو قرآن تو پورا نہیں ہے۔ تو وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ پچھلے زمانوں میں جو مفسرین تھے وہ قرات سے کبھی کبھی مراد تفسیر بھی لیا کرتے تھے۔ یہ ہے بات سمجھ آ جائے تو پھر قرآن کی بے شمار آیات حل ہو جاتی۔ دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اس کو مکمل کر کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم ابن موسیٰ جو ان کے استاد ہیں انہوں نے روایت بیان کی ہشام بن یوسف سے اور ابن جریج سے، انہوں نے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا یعلا بن مسلم نے اور عمر ابن دینار نے اور سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ اس حدیث کو یعنی اس واقعے کو بیان کرتے تھے۔ تو سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس قال سلونی، تو حضرت نے مجھ سے کہا سوال کیوں نہیں کرتے، پوچھو کچھ مجھ سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ یہ بتا دیں اللہ تعالی جعلنی اللہ فدا کا، میری زندگی بھی آپ کو دے کہ کوفہ میں ایک آدمی ہے قاسن، وہ کس سے بیان کرتا ہے، واز کرتا ہے۔ یہ جو تھے نا بڑی تباہی ان لوگوں کی وجہ سے آئی، بہت تباہی،
یہ واعظ کرنے والے، قصے بیان کرنے والے واہی تباہی روایتیں بیان کرتے تھے محض اس لیے کہ لوگ خوش رہیں، اور لوگوں کو نئے نئے قصے سناؤ، پڑھتے تھے نہیں، ویسے ہی واہ واہ ہو جاتی تھی، تو پڑھنے کی تو ضرورت پیش نہیں آتی تھی، علم نہیں تھا۔ تو انہوں نے اسلام کی تاریخ، حدیث، تفسیر، ہر ایک میں جو قصے لگائے ہیں بہت تباہ کن چیزیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک مضمون لکھا تھا، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کچھ تفصیل سے کہ ان چیزوں سے کیا خرابیاں پیدا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت کوفہ میں ایک آدمی واعظ کرتا ہے، اس کا نام ہے نوف، اور نوف کہتا ہے کہ یہ وہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے نہیں ہیں۔ تو آپ بتائیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو ہم پہ بیان فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ جو ہے اب ہم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں، پچھلے زمانے میں یہ الفاظ اور انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ اور اصل بات یہ تھی کہ اس زمانے میں یہ دعا کے جملے مخصوص نہیں ہوئے تھے، کئی جگہ مل جائے گا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، اور جبکہ اب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ سے مراد یہی سمجھی جاتی ہے کہ وہ صحابی ہوگا تو رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں مل جائے گا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ رحمت اللہ علیہ۔ تو پچھلے دور میں یہ دعائیں مخصوص نہیں تھیں، اب ہمارے دور میں چونکہ مخصوص ہو گئی نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے گا، اور علیہ السلام کسی نبی کے لیے آئے گا، اور رضی اللہ عنہ کسی صحابی کے لیے، اور رحمت اللہ علیہ کسی ولی کے لیے اور تابعین کے لیے، تو اب اس چیز کو توڑنا نہیں چاہیے، یہ مکروہ ہے، کیونکہ دوسرے کو غلط فہمی پیدا ہوگی۔ اگر اس کے پاس علم نہیں ہے اتنا تو پھر وہ دو چیزوں میں سے ایک پہ مجبور ہوگا، یا تو اس پہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ سمجھے گا کہ مثلا صحابی ہیں، اور یا اس پہ کہ اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ کہے گا انہیں علم نہیں ہے، بدگمانی میں مبتلا ہوگا، تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اب یہ دیکھیے یہ روایت میں یہ جو اب جملے آ رہے ہیں یہ اس پچھلی حدیث میں بھی نہیں، قرآن میں بھی نہیں، کہ ذکر الناس یومن، ذکر الناس، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی، واعظ کیا ایک دن، یہاں تک کہ فاضت العیون، آنکھوں سے لوگوں کے آنسو بہنے لگے اور لوگوں کے دل دہل گئے اس کے واعظ سے۔ اور واعظ پورا کر کے آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک آدمی ملا اور اس نے کہا اے رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا اس زمین میں کوئی آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے؟ بڑا متاثر ہوا، تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ فعتب علیہ، بات تو ان کی سچی تھی، اس وقت ان سے بڑا علم والا کون ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالی نے عتاب فرمایا اذ لم یرد العلم الی اللہ، کیوں نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال کا جواب اللہ کی طرف پھیر دیا، یعنی کہتے کہ اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے، یا یہ کہتے اللہ ہی کو معلوم، کیوں کہا کہ نہیں؟ اور اللہ تعالی نے انہیں کہا کہ اب آپ کو جانا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب فائن، اللہ آپ کہاں جانا ہے؟ تو اللہ تعالی نے کہا جہاں پر دو دریا سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اس جگہ کی کوئی نشانی بتا دیں تاکہ میں اسے پہچان سکوں جگہ پر پہنچ کر۔ یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ پچھلی روایت کہ انہوں نے خود طلب کیا۔ تو عمر کی روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ جہاں پر تمہیں مچھلی چھوڑ دے وہاں پر، اور یعلا کی روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک مردہ مچھلی کو ساتھ لے لو، اسی کو بعض لوگوں نے کہا کہ تلی ہوئی مچھلی، اور اس میں جب روح پڑ جائے تو بس وہی جگہ ہے،
پھر انہوں نے مچھلی کو لے لیا، پھر اپنے ناشتہ دان میں رکھا اور انہوں نے کہا لا اکلفک، میرے ساتھ رہنے والے لڑکے میں تمہیں زیادہ کوئی زحمت نہیں دوں گا، بس اتنی بات ہے کہ جہاں یہ مچھلی ہم سے الگ ہو جائے بتا دینا۔ اور فرمایا کہ میں ما کلفت کثیرا، میں نے کوئی زیادہ تمہیں تکلیف نہیں دی، بس اتنی سی بات یاد رکھنا کہ جہاں بھی یہ مچھلی ناشتہ دان سے نکل کے سمندر میں چلی جائے مجھے بتانا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی اس نوجوان سے۔ اور پھر یوشع بن نون یہ آیا ہے ایک روایت میں، اور پھر کہتے ہیں وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک چٹان کا سایہ پڑ رہا تھا اور وہ وہاں پہنچ گئے، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے اور مچھلی دریا میں چلی گئی، تو اس لڑکے نے کہا کہ لا اوقظہ، میں حضرت کو اٹھاؤں گا نہیں یہاں تک کہ یہ خود اٹھیں، تو پھر پتا چل جائے، پھر میں بتا دوں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہی تھا، وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے تو ہم نہیں اٹھاتے تھے، اس ڈر سے کہ ممکن ہے وحی نازل ہو رہی ہو، یعنی خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ وحی ہو تو ہم تنگ نہ کریں۔ تو وہ بھول گئے کہ اس کی خبر دیتے، یہاں تک کہ مچھلی سمندر میں چلی گئی، اور اللہ تعالی نے مچھلی جہاں بھی جاتی رہی اس پر پانی کے اثر کو روک دیا، اور وہ ایسے ہی ہو گیا جیسے پتھر کی طرح ایک سالم مجسم ہو جائے پانی، یعنی سرنگ بن گئی۔ اور عمر نے بتایا کہ وہ ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے دائرہ ایک بن جاتا ہے کہ مچھلی چلتی چلی گئی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سفر میں ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور وہ دونوں پھر واپس پلٹے، اور حضرت خضر علیہ السلام سے پھر ان کی ملاقات ہوئی۔ اور سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے حضرت خضر نے اپنا کپڑا اوڑا ہوا تھا، قد جعل طرفہ تحت رجلہ، اور انہوں نے اس کپڑے کا ایک حصہ جو تھا وہ اپنے پاؤں کے نیچے کیا ہوا تھا، اور دوسرا حصہ جو تھا اسے انہوں نے اپنے سر کے نیچے کیا ہوا تھا۔ فسلم علیہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ فکشف عن وجہہ، تو انہوں نے اپنے چہرے سے اس چادر کو، کپڑے کو ہٹایا اور کہنے لگے حل بارضی من سلام، ہماری زمین پہ بھی کوئی سلام کرنے والا ہے؟ من انت، کون ہو تم؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ ان کا کون؟ موسیٰ بنی اسرائیل والے علیہ السلام۔ انہوں نے کہا جی۔ قال فما شأنک، انہوں نے کہا کیسے آئے ہو، کیسے آنا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اللہ نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے مجھے اس میں سے کچھ سکھا دے۔ یہ اگلا جملہ جو آ رہا ہے اب یہ کہیں نہیں ہے، اسی روایت میں بس۔ تو انہوں نے کہا اما یکفی کا، آپ کو اتنا کافی نہیں ہے کہ ان التوراۃ بیدیک، تورات اللہ نے آپ کو دے دی ہے؟ یہ فکرہ بتاتا ہے کہ یہ سفر جو تھا یہ پیش آیا تھا تورات کے ملنے کے بعد۔ تو وہ مفسرین جو کہتے ہیں کہ یہ فرعون کے زمانے میں پیش آیا تھا، ان کی بات اس لیے بے وزن ہو جاتی، ان کی نگاہ اس جملے کی طرف شاید نہیں گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تورات کافی نہیں ہے آپ کے لیے؟ وہ ان الوحی یاتی کا یا موسیٰ، وہ موسیٰ پہ تو وحی بھی آتی ہے علیہ السلام، وحی کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے کسی علم کی؟ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس علم ہے لا ينبغي لک ان تعلمہ، مناسب نہیں ہے وہ آپ کے لیے، اور ایک علم آپ کے پاس ہے اور میرے لیے وہ مناسب نہیں ہے سیکھنا، اور ایک علم آپ کے پاس ہے، میرے پاس ہے، وہ آپ کے لیے مناسب نہیں سیکھنا اس کا، اور جو آپ کے پاس ہے وہ میرے لیے مناسب نہیں۔ تو اتنے میں ایک پرندہ آیا اور اس نے سمندر میں سے پانی کو پیا۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرا علم اور آپ کا علم فی جنب علم اللہ، اللہ کے علم کے ساتھ اگر رکھا جائے تو بس وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کی چونچ نے سمندر سے جتنا پانی کم کیا۔ یہاں تک کہ وہ دونوں اس کشتی میں چلے اور انہوں نے دیکھا وہاں پہ
کہ ساحل پر یعنی کشتی سے پھر اترے اور ساحل پر چلے، اور ساحل پر جب پہنچے تو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کہا کہ عبداللہ صالح یہ اللہ کے بڑے اچھے بندے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق لوگوں نے باتیں کی اور انہوں نے کہا لا نحملہ بأجر، ہم ان سے پیسے نہیں لیں گے، جہاں بھی انہوں نے پہنچ جانا ہے ہم پہنچا دیں گے۔ فخرقھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ ایک توڑ دیا، ووتد فیہا وتدن، اور پھر اس میں ایک کیل بھی لگا دی، توڑا بھی اس کو اور بنا بھی دیا۔ تو عیب ہو گیا نا، عیب بس لگانا تھا اس میں۔ یہ وہ چیز ہے جو اور کہیں نہیں آئی، اور اس لیے جب کوئی عیب لگ جاتا ہے تو وہ لوگوں کے مرکز نگاہ کا نہیں بنتی، توجہ کا مرکز نہیں بنتی، توجہ کا مرکز وہ عیب بن جاتا ہے۔ اور یہ کبھی کبھی چیز تشریعی طور پر نہیں تکوینی طور پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالی بھی عیب لگا دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہے اچھے خاصے کپڑے پہنے، بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اور چائے کی پیالی گر گئی، سارا ناس ہو گیا اس بیچارے کا۔ تو جہاں اس نے جانا تھا وہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، بچہ ہے اچھا خاصا، ماں نے تیار کیا اور گرا، اور جو کپڑے تھے اس میں مٹی لگ گئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اصل بات یہ تھی کہ اسے لگ جاتی نظر اور یہ مارا جاتا۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے خدا نے اس کی حفاظت فرمائی اور ایک عیب لگا دیا۔ اب جو عیب لگ گیا تو ہر ایک کی نظر اس عیب پہ جا کے پڑتی ہے، باقی چیز کو کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ اس طرح بھی بچاؤ ہو جاتا ہے، اور آدمی جو کہ اس چیز کو سمجھتا نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب اچھے کپڑے پہنتا ہوں جب ہی یہ مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اسی کی حفاظت ہو رہی ہے، اسی کی مصلحت ہے، اس لیے انہوں نے اسے توڑا بھی اور اس میں ایک کیل لگا بھی۔ پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ پہلا جو بھولنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تو بھول گئے، والوسطی شرطا، اور جو دوسری مرتبہ سے موسیٰ علیہ السلام بھولے ہیں وہ تو شرط ہو گئی تھی اس بات کی کہ مطلب یہ کیا آپ کر رہے ہیں، اور تیسری مرتبہ جو بھولے ہیں تو وہ تو جان بوجھ کے انہوں نے سوال پوچھا ہے، وہ بھولے نہیں تاکہ ختم ہو جائے یہ قصہ۔ اور سعید کہتے تھے کہ انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا، حضرت خضر علیہ السلام نے جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کافرن، وہ لڑکا کافر تھا، ظریفن، مسخرہ تھا، فأضجعہ، اور خضر علیہ السلام نے اسے لٹا دیا، ثم ذبحہ بالسکین، اور چھری لے کے اسے ذبح کر دیا۔ پہلی روایت میں آتا ہے کہ اس کو سر اس کا ہاتھ سے اتار دیا، اور اس میں آیا چھری، تو ممکن ہے دونوں ہی چیزیں جمع ہو گئی ہوں، ایک نے ایک بیان کر دی، دوسری میں دوسری بات آ گئی۔ تو اسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیسی جان کو قتل کر دیا بغیر جان کے؟ لم تعمل بالہنس سے، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ناپاک نہیں ہوا کبھی گناہ سے۔ تو اس سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تشریح کی، انہوں نے کہا غلامن زکین، پاک لڑکا، پاک بچہ۔ وہ دونوں چلے حتیٰ کہ دیوار کے لیے پہنچے تو سعید رحمت اللہ علیہ کہتے تھے بیدہ ہاکذا، حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا، ورفع یدہ، اور سعید نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ورفع یدہ، انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یوں اپنا ہاتھ اٹھایا، فاستقاما، اشارہ کیا اور دیوار کھڑی ہو۔ تو جعلہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ بھی ہے کہ حضرت سعید رحمت اللہ علیہ نے اپنی روایت میں یہ بھی فرمایا تھا کہ فمسحہ بیدہ فاستقاما، انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ لگا بھی دیا تھا دیوار کو اور دیوار ٹھیک ہو گئی۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا نام کیا تھا اب یہ کہیں نہیں آیا، یہاں اس روایت میں انہوں نے دیا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہدد، ہدد ابن بدد۔ یہ نام افریقیوں کے ہیں، اس سے بھی روشنی پڑتی ہے کہ یہ کس علاقے میں پہنچے ہوں گے۔ عربوں میں ایسے نام نہیں ہوتے تھے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اب آپ تیونس الجزائر کے لوگ دیکھیں نا،
ان کے ناموں میں ابدیت بہت آتی ہے، عبد القادر، عبد الرافع، عبد الحفیظ، یہ ابدیت کی نسبت ان علاقوں میں بہت ہے، ہمارے ہاں اتنی نہیں ہوتی۔ تو ہر علاقے کے کچھ نام ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حدد ابن بدد ان کا نام تھا۔ یہ جو ابو داؤد حدیث کی کتاب شروع ہوتی ہے وہاں بھی ایسے نام آئے ہیں، اور وہ تو بہت طویل ہیں۔ اور جس بچے کو قتل کیا گیا تھا کہتے ہیں کہ اس کا نام حیسور تھا۔ تو یہ جب گزرے ہیں اس کشتی میں سوار ہوئے ہیں تو کشتی میں انہوں نے عیب لگا دیا، اور پھر اس کشتی کو انہوں نے ٹھیک کر دیا۔ اور یہ ساری بات حدیث میں انہوں نے پھر آگے چل کے بیان کی ہے۔ یہ دوسری روایت ہے جو صحیح بخاری میں آئی، اور تیسری اور آخری روایت جو اس میں آئی ہے قتیبہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ قتیبہ ابن سعید بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ کہتے ہیں سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ میں نے اس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ نوف بقالی جو ہے وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ کے نبی یہ وہ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل والے ہیں، وہ کوئی اور تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا جھوٹ بکتا ہے، میں نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دیا بنی اسرائیل میں، اور لوگوں نے پوچھا، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت سب سے زیادہ علم والا اس وقت دنیا میں کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں۔ فعتب اللہ علیہ، اللہ نے اس پر ان پہ عتاب فرمایا اور ان کی طرف وحی کی اور کہا میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جو اس جگہ پر رہتا ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، ہوا عالم من کا، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے۔ تو شوق ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ دیکھیں اسے، اور انہوں نے کہا کہ اے ربے، اے میرے پروردگار، کیف السبیل الیہ، اس تک پہنچنا کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سفر شروع کرو اور ایک مچھلی لے لینا اور اسے اس برتن میں رکھ لینا، اور جہاں تمہیں یہ مچھلی نہ ملے بس وہیں پہ ٹھہرنا، وہیں وہ ہوں گے۔ تو چلے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ چلے ہیں، یہاں تک کہ یہ اس چٹان کے پاس پہنچے، اور اس چٹان کے ساتھ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر رکھا اور سو گئے۔ اور وہاں پر ایک چشمہ تھا جس کا نام تھا حیات۔ یہ جو چشمہ ہے یہ عالم مثال کی چیز ہے یا تو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کھول دی اور یا یہ چشمہ ختم ہو گیا ہوگا، کچھ ہوا ہوگا ایسے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے کہتے ہیں لا یصیب من مائها شیء الا حی، اس چشمے کا پانی جس پر پڑتا تھا وہ جی اٹھتا تھا۔ یہ جو اردو شاعری میں مشہور ہے نا چشمہ حیات، کہ سکندر کو لے گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام، اور آگے جا کے انہوں نے بتایا نہیں کہ چشمہ حیات کہاں ہے، وہ یہی چیز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سوئے ہوئے تھے، اور اس مچھلی پر وہ پانی پڑا اور یہ زندہ ہو گئی اور سمندر میں چلی گئی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے سفر کیا تو پھر سارا آگے انہوں نے قصہ بیان کیا، یہاں تک کہ جب وہ اس چٹان کے پاس آگے سے پھر واپس پلٹے ہیں تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے چادر اوڑھ کے، تو انہوں نے سلام کیا، تو انہوں نے کہا اس زمین میں سلامتی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل والے علیہ السلام؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو فرمایا کہ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں گے؟ جو اللہ نے آپ کو علم سکھایا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھا دیں۔ تو انہوں نے کہا آپ ایک ایسے علم پہ ہیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا، اور میرے پاس ایسا علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے اور آپ نہیں جانتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تبعو کا، میں آپ کے پیچھے چلتا رہوں گا، آپ کی بات سنتا رہوں گا، آپ مجھے بتا دیجیے۔ تو یہ سارے جا رہے تھے اور پھر لوگوں نے انہیں کشتی پہ سوار کر لیا بغیر اجر کے، اور پھر چڑیا بیٹھی علی حرف السفینہ، ناؤ کے کنارے پہ، اور اس نے اپنے چونچ کو سمندر میں ڈالا۔ یہاں یہ جو اب جملہ آیا ہے نا یہ پچھلی دو روایات میں نہیں آیا، اور یہ جملہ سب سے زیادہ فصیح ہے۔ تو خضر نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ما علم کا، موسیٰ آپ کا علم، تورات تو نازل ہو چکی تھی
اور اللہ سے باتیں ہو چکی تھیں، اتنا بڑا علم، اور انہوں نے کہا میرا علم و علم الخلائق، اور پوری دنیا کے انسانوں کا علم، اگلا پچھلا جتنا اس کائنات میں علم آیا ہے، فی علم اللہ، اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی مقدار اتنی بھی نہیں ہے جتنی کہ اس چڑیا نے اپنی چونچ سے پانی سمندر کا کم کیا۔ اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں۔ اس کائنات کو آدمی سوچے کہ کب یہ بنی اور کب یہ ختم ہوگی، اور کتنی قومیں مری اور کھپیں اور کتنی ابھی آئیں گی، اور کتنا دین اور دنیا کا علم ہے، اور انسان کہاں تک پہنچ گیا ہے، چاند تک، اور آگے کو کیا کیا کرے گا، اور اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ اتنا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ بتایا، اور پھر انہوں نے کشتی کو توڑ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میں لے کے چلے تھے، اور آپ نے بغیر پیسے کے، اجرت کے، اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے دیکھی کہ اس بچے کو انہوں نے قتل کر دیا، اور تیسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی کہ انہوں نے دیوار کو کھڑا کر دیا اور اشارہ کیا اور دیوار ٹھیک ہو گئی، اور پھر انہوں نے کہا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہے وہ چیز جو میرے اور آپ کے درمیان ہے، یعنی اب ہم مزید آگے نہیں چل سکتے۔ یہ ساری آیات انہوں نے لکھ دی ہیں، یہ احادیث ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں لائے ہیں، ترمذی میں بھی روایات آتی ہیں، مسلم میں بھی آتی ہیں، لیکن ان سب احادیث کو اگر پڑھیں تو یہ تو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن پاک میں جو قصے آئے ہیں ان کے مقابلے میں آپ اسے بھی جب ساتھ رکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ حدیث کے بغیر تفسیر بڑی مشکل ہے۔ اب یہ آ گیا مثلا نام اس کا کہ وہ بادشاہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، ممکن ہے کوئی آدمی تحقیق کرے کہ اس علاقے میں اس زمانے میں وہاں لوگ ایسے نام رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے، کسی طرح پتہ چل جائے کسی تحقیق سے کہ اس نام کا بادشاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم عصر وہاں پر گزرا ہے، تو بات ہی صاف ہو جائے کہ یہ تو علاقہ ہی وہی تھا، اور اسپین اور فلاں جگہ کے بجائے سفر ہی وہاں کا ہوا تھا۔ اسی طرح تحقیق شروع ہوتی ہے نا، پھر بات سے بات آگے چلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے یہ ساری احادیث اسی کی شرح میں ہیں جو 15ویں پارے کے آخر پہ اور 16ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالی نے ایک قصہ بیان کیا، اور اسی پہ حاشیہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آخری مرتبہ تھی جان کر پوچھا رخصت ہونے کو، سمجھ لیا کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں، یہ علم جو ہے نا ان کا، یہ میرے ڈھب کا نہیں ہے، یعنی میرے راستے کا نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ کا علم وہ تھا جس میں پیروی کرے خلق تو ان کا بھلا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم تو تورات تھی نا، تو حضرت فرماتے ہیں پیروی کرے خلق، لوگ اس تورات کی بات مان کے چلتے تو ان کا بھلا ہوتا۔ اور حضرت خضر کا علم وہ کہ دوسرے کو اس کی پیروی بن نہ آوے، کسی دوسرے کو اس کی پیروی ممکن ہی نہیں تھی، وہ تو نقصانات بھی ہیں نفع بھی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے، تو اس لیے دوسرا آدمی حضرت خضر علیہ السلام کی پیروی نہیں کر سکتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر تیسرا سوال کر دیا کہ تاکہ اس معاملے کو ختم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کاش وہ صبر کرتے تو ہمیں اللہ کی باتوں میں سے کچھ چیزوں کی اور بھی خبر مل جاتی۔